الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. انسان کو اس دنیا میں ملنے والی تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی جو نعمت ہے وہ نعمت اسلام. کسی کو جب یہ نعمت مل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرے اور کوشش کرے کہ تا دم زیست، موت تک کی زندگی اسی نعمت پر اس کی مکمل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی وصیت اور نصیحت ہے: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم رہو. جب یہ بات طے ہے کہ سب سے بڑی دولت نعمت اسلام ہے اور آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسی نعمت پر اس کا خاتمہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی وصیت ہے کہ تمہیں موت ہی پر مرنا چاہیے، تمہیں اسلام ہی پر مرنا چاہیے. دوسری بات یہ، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ ایک آدمی ہے، زندگی بھر اچھے کام کرتا ہے، موت سے ذرا قریب یا پہلے ایک ایسی اللہ کی نافرمانی والا کام کر جاتا ہے تقدیر کا لکھا ہوا آگے ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ عمل پسند نہیں آتا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو وہ زندگی میں بھلا کر کے بھی اختتام پر کفر پر جان دینے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے. اس کے برعکس زندگی میں ایک آدمی غلط کرتا ہے، تقدیر کا لکھا ہوا آگے آتا ہے، تو نتیجے میں ایسا اچھا کام توحید والا، عقیدے کی درستگی والا کر لیتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے، اسی پر خاتمہ ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل اعتبار اختتام زندگی کا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جب اختتام زندگی کا اصل اعتبار ہے تو پہلے کی زندگی آرام سے گزارنے کے عیش میں اختتام کے وقت میں ایمان پر مر جائیں گے. تو پھر یہاں بات یہ آئے گی، کس کو پتا موت کب ہے؟ بس ختم. جب پتا موت کب ہے معلوم نہیں، تو ہر لمحہ موت کا تصور کر کے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ خیر ہی کرنا چاہیے، کوششیں ہونی چاہیے. سب سے بڑی کوشش کیا ہے اس سلسلے میں؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان سارے لوگوں کے دل ہیں. وہ جب چاہتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ الٹ پلٹ کرتا ہے. تو پھر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو ذہن میں رکھے. کون سی؟ دل الٹ پلٹ ہوتے ہیں، زندگی پر اچھا کر کے آخر میں جا کر ایک آدمی کفر کر کے اسی پہ مر کے ہمیشہ کے لیے آگ کا ایندھن ہو جاتا ہے. ایسی چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ یہ دعا کرے. کون سی دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. یہ آپ دعا کرو گے اگر پورے اخلاص کے ساتھ یہ دعا کرو گے. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں، نوجوان، ڈگری آ گئی، طاقت آ گئی، ذہنی صلاحیت آ گئی، کوششیں کرنے لگ گئے،
نوکری نہیں ملی، کام نہیں ملا، مزدوری نہیں ملی، کہیں ڈھنگ کے پیسے نہیں آ رہے ہیں، ادھر سے دعا بھی کرتا رہتا ہے، مہینوں دعا کرنے کے بعد بھی نتیجہ نہیں آتا، تو اللہ سے بزدل ہو کر کہتا کہ میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کوشش کرتا ہوں، میری کوششوں میں نتیجہ نہیں آتا. نہیں، یہ ایمان کی کمی اور کمزوری ہے. اس بات کو یاد رکھیں، ایمان والا جب دعا کرے پورے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ہر حال میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. پھر کافر اگر دعا کرے تو اللہ کی مشیت کے تابع ہے، چاہے تو اللہ قبول کرے، چاہے تو اللہ. یہ چاہت والا جو معاملہ ہے نا، کس کے لیے ہے؟ کس کی دعا کے لیے؟ کافروں کی دعا کے لیے. کہ کافر دعا کرے تو اللہ چاہے تو مانے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کرے. لیکن مومن دعا کرے تو ہر حال میں دعا قبول ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ جو ہم مانگے اس صورت میں ملے گا یا دوسری صورت میں. مثال کے طور پر آپ نے جو مانگا تھا اسی وقت دینا بہتر ہے، مل گیا، ٹھیک، آپ کو لگا میری دعا قبول ہوگی. اچھا، اسی وقت ملنا دینا ٹھیک نہیں تھا، نہیں مل رہا ہے. اب آپ کو ایمان کی وجہ سے سوچنا چاہیے کہ میرا رب دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ کہیں امتحان کے بعد مجھے ملنے والا ہے. ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، لمبا امتحان ہوا، غسل کے لیے کہا گیا، غسل کے لیے پہنچے، اب اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برس رہی، مانگتے رہے، فوراً نہ ملے تو مایوس ہوتا آدمی، لیکن یہ کہ نہیں، وقت ہے اس کا. اچھا، وہ جب ٹڈیاں گر رہی تھی نا، کیا کیا؟ بے صبری سے جمع کرنے لگے. تو کہا گیا کہ یہ بے صبری کیسی ہے؟ تو کہا پروردگارا، وہ اب تک امتحان تھا اس لیے صبر تھا، اب یہ رحمت ہے، اس میں بے صبری ہی چاہیے. یہ آپ کی طرف سے رحمت ہے نا، اس کو تو جمع کرنا جتنا چاہیے. تو یاد رکھیے کہ یا اسی وقت دینا بہتر ہے، مل جائے گا، تاخیر سے دینا بہتر ہے تو امتحان ہوتا ہے. ہم ایمان والے ہیں کہ اچھے تصور سے ہم کو صبر کر کے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ شاید آئندہ ملے، شاید آئندہ ملے. ٹھیک، آئندہ بھی نہیں ملا، اس وقت بھی نہیں ملا. تو تیسرا جو مرحلہ ہے دعا کی قبولیت کا، وہ اس سے زیادہ اہم ہے. اور اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ جو مصیبت آپ پر آنی تھی، اب آپ کو نہیں معلوم کون سی کتنی بڑی آنے والی، اس دعا کے ذریعے اس کو اس سے لڑا دیا گیا، اس کو ٹکراؤ میں ڈال دیا گیا، لہٰذا وہ مصیبت ٹل گئی. آپ کو ایسی کتنی مصیبتیں دعاؤں کی وجہ سے ٹل رہی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. آدمی جاتے جاتے چھوٹی سے ٹھوکر کھاتا مر جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دعا کرتے کرتے ایسی 10 ٹھوکریں لگنے والی تھی جس میں سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. ایک اچھا گمان، اسی لیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے. آپ جیسے اچھا گمان اللہ کے ساتھ رکھو گے، اللہ ویسے اچھے معاملے کرے گا آپ کے ساتھ. تو اچھا گمان کیا ہونا چاہیے؟ میری دعا قبول نہیں ہوئی، جو میں مانگا وہ نہیں ملتا ہے، یا میرے حد میں بہتر نہیں، تاخیر سے ملے گا، نہیں بھی تاخیر سے ملتا ہے، کچھ مصیبتیں ٹل گئی، مصیبتیں بھی نہیں ٹلی، تب بھی ایک مومن کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں. کیسے؟ اس کو آخرت کے لیے ایک ذخیرہ بنا دیتے ہیں. وہاں جانے کے بعد وہ سب سے کٹھن گھڑی ہوتی ہے نا، مشکل وقت ہوتا ہے، وہ اس مشکل وقت کے لیے دعا کو اٹھا کر رکھا گیا. لو جی، تم نے اتنی دعائیں کی تھی نا، ہم نے وہاں اس وقت بھی نہیں دیا، بعد میں بھی نہیں دیا، مصیبتیں بھی نہیں ڈالی، تم نے ہر معاملے میں صبر کر کے ایمان کا مظاہرہ کیا، یہ لو آج وہ دعائیں، اس کے نتیجے میں ہم تم کو یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں. کیا چاہیے پھر؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا مت کر. تو دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ممکن ہے ایمان پر خاتمہ کر دیں گے، اور دعا کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک. نبی دعا کر رہے ہیں، اے دلوں کو ثبات عطا کرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر، یعنی میرا جو دین اصل میں اس پر ثبات عطا کر، جمع ہوتا. کب تک؟ موت تک. کبھی ایسے کہ انبیاء میں سے بعض نے دعا کی، کیا؟ ربنا توفنا مع المسلمین. بلکہ جادوگر نے بھی دعا کی، ربنا توفنا مع المسلمین، جو فرما بردار ہیں مسلمان ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہم کو وفات دے. ایک پیغمبر نے دعا کی، ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو لہذا پہلی بات یہ ہے، عظیم نعمت اسلام ہے. اس نعمت کے سلسلے میں ہمیں جاننا ہے کہ اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، یہ اللہ کی وصیت ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس پر ہمارا خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا،
ایک کام ہم کو ضرور کرنا چاہیے، وہ کیا؟ اللہ کا وعدہ ہے دعائیں کرو میں قبول کروں گا، تو پورے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر، اپنی طرف سے رحمت عطا کر، تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے دین میں ثبات عطا کرنے والے، ہم کو جو ہے دین میں ثبات عطا کر، دلوں کو ثبات الٹ پھیٹ کرنے والے ہمارے دل کو دین پر جما دے، اسلام کی حالت میں ہمیں موت دے۔ اس طرح سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ایک آدمی کو۔ اگلی بات کیا ہے، اسی کو بتا کر کے 5-7 منٹ میں ہم بات ختم کریں گے۔ کوئی اگر 2-4 مسئلے آپ کے ہیں تو مسائل کو بھی ہم جو ہے سنیں گے، اسے جواب دینے کی بعون اللہ و بتوفیق اللہ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات دیکھیے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی اطاعت کر لو گے، وہ گروہ کیا چاہتا ہے؟ ایمان سے نکل کر تم کدھر آ جاؤ؟ کفر کی طرف آ جاؤ، تم کافر بن جاؤ، تم کو کافر بنانا چاہتا ہے، تو تم کیسے کفر کرو گے؟ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے تم کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیات پڑھ کر کے تم کو سنائی جاتی ہیں اور تمہیں رسول موجود ہے۔ تب جب ہمارے پاس کتاب اور سنت موجود ہے، واضح چیزیں موجود ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کے نتیجے میں آدمی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی نے کہا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ دوسرے اس میں ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں کیا ہے؟ اہل کتاب تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی بات تم مانو گے تو کفر کی طرف لے جائیں گے ایمان سے نکال کر کے۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کے کلام کی تلاوت تمہارے پاس کی جاتی ہے اور رسول تم میں موجود ہے؟ اب رسول اگر ہم میں موجود ہے تو رسول کی باتیں سنت کے نام پر ہے نا، تو کتاب و سنت کی موجودگی میں اگر آدمی اس کو مضبوطی سے پکڑ کر کے چلتا ہے تو گمراہی کا امکان کم ہے، وہ کفر کی طرف نہیں جائے گا، وہ ایمان پر قائم رہے گا اور اس کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ اس کو کامیابی دے گی۔ اچھا، ان آیتوں کے بعد والی آیتوں میں اللہ نے ایک بات بیان کی، وہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی کفر اختیار کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ چہرے جو ہے نا وہ کالے پڑ جائیں گے، یہ آخرت کے حساب سے، قیامت کے اعتبار سے چہرے کیسے ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ کن لوگوں کے چہرے؟ کافروں کے، بدعتیوں کے، یہود کے، نصارہ کے، مجوس کے، مرتد ہونے والوں کے، ان لوگوں کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ ظاہری بات ہے یہ جو کافر ہیں اور یہ جو یہود ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، وہ بدعتیں جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، وہ جو بدعتی ہیں اور جو مرتد ہیں، دین میں آ کر دین سے پلٹنے والے ہیں، یہ تمام کے تماموں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یوم تسود وجوہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ کن کے چہرے کالے اور سیاہ پڑیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم، ان کے چہرے کالے پڑیں گے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اچھا، کون ہے ایمان لانے کے بعد کافر ہونے والے؟ 4-5 قسم کے لوگ ہیں، اسی کو بتا کر درس ختم کریں گا۔ اسی لیے سب سے زیادہ محنت ایمان پر ہونی چاہیے۔ آج آپ کو جمع کیا گیا کیوں؟ تاکہ ایمان کی ایک مجلس قائم ہو اور کچھ مسائل شریعت کے اعتبار سے مل جائیں اور ہمارا نوجوان طبقہ دین پر قائم رہ سکے، کیونکہ ساری تنظیمیں زور لگا رہی ہیں، سارے اغیار زور لگا رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کے دین سے دور کیا جائے۔ اب دین پر قائم رہنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو چہرے سیاہ ہوں گے ان کے جو ایمان لا کر کفر کی طرف گئے۔ کون کون لوگ ہیں وہ؟
علماء کرام نے اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں بیان کی. پہلی بات یہ کہ جن لوگوں سے بھی یا تمام لوگوں سے جو عہد ارسط ہوا تھا ہمارے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے, آدم علیہ السلام کی صبح سے ساری ضروریت کو اللہ نے نکال کر کے جو قیامت تک آنے والی ہے, اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا, میں ہی تمہارا رب ہوں کہ نہیں. ہم سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے. یہ دنیا میں جتنے تھے سب نے کہا, پہلے جو آئے تھے بعد میں جو آئے سب نے کہا تھا, کیا یہود, کیا نصارہ, کیا مجوسی, کیا کافر, کیا سب نے کہا. اچھا یہ جو سب نے کہا تھا یہ ایمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ ہمارا رب ایمان ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ ایمان لائے. اب دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ باپ یہودی تھا, باپ مجوسی تھا, باپ نصرانی تھا, جس کا جو رنگ چڑھا ہوا تھا اس نے اپنے اولاد پر وہ کیا کیا, رنگ چڑھا دیا. نتیجے میں ایمان لانے کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گئے. پہلا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اب ایمان والے ہیں, ان ایمان والوں کے علاوہ جتنے بھی اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام بھی عہد کر کے آئے ہیں, اقرار کر کے آئے ہیں وہ ایمان ہے, اور آنے کے بعد اس کے خلاف ہو گئے ہیں, یہ کفر ہے. تو لہذا ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہو گیا. دوسرا مطلب کیا ہے اس کا؟ دوسرا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ, یہودی ہو, نصرانی ہو, مجوسی ہو, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس اعتبار سے ایمان والا ہو گیا. بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی, مجوسی, نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں, یہ کفر ہو گیا. تو لہذا ایسے کافروں کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے. دو مطلب ہو گئے. تیسرا مطلب, یہ جو یہود اور نصارہ ہیں نا, انہوں نے اپنی اپنی کتابیں پڑھی اور ان کی کتابوں میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک رسول آنے والے ہیں, ایک نبی آنے والے ہیں. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے اوصاف تھے اس میں. اور یہ لوگ کرتے بھی کیا تھے؟ لوگوں کو بولتے تھے ایک نبی آنے والے ہیں, اور دعائیں بھی کرتے تھے لوگ. تو لہذا اس طرح کتابوں کو پڑھ کر کے انتظار کرنا اور یقین کر لینا یہ ان کا ایمان تھا. اور آپ آ گئے, آنے کے بعد جب انکار کیا تو یہ کفر ہو گیا. ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنے مطلب ہو گئے؟ 3 مطلب ہو گئے نا. چوتھا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کا چوتھا مطلب یہ ہے, یہ جو مکہ کے مشرکین تھے نا سب, یہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. یہ ہے ایمان لانا. ان سے پوچھو آسمان کا خالق کون؟ اللہ. زمین کا خالق کون؟ اللہ. فلاں کا خالق کون؟ اللہ. تو یہ ایمان تھا ان کا, اور یہی توحید ربوبیت ہے جس کو بنیاد بنا کر آدمی توحید الوہیت پر آ سکتا ہے. کس پر آ سکتا ہے؟ توحید الوہیت پر آ سکتا ہے. اللہ نے جگہ جگہ ربوبیت کو بنیاد بنا کر کہا جب میں ہی رب ہوں تو پھر عبادت میرا ہی حق ہے. وہی اصل بنیاد تھی. لیکن انہوں نے رب تو مان لیا, ایمان لائے, لیکن جب الوہیت کی بات آ گئی تو کفر کیا. ایسے کافروں کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ کتنے مطلب ہو اب تک؟ 4. پانچواں مطلب کون ہے؟ پانچواں مطلب یہ جو اللہ کو رب بھی مانتے ہیں, معبود بھی مانتے ہیں, اس کے اسماء و صفات کو بھی مانتے ہیں, لیکن بعد میں جا کر کے ماحول میں بیٹھ کر ادھر ادھر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں سن کر دشمنوں کے فریب میں آ کر کے یہ جو حقیقی ایمانوں میں مرتد ہو جاتے ہیں. جیسے نبی کے زمانے میں صحابہ بہت سارے تھے, جو صحابہ کیا کہیں, مسئلہ یہ تھا کہ انتقال کے نبی علیہ السلام کے بعد مرتد ہو گئے بہت سارے لوگ. ارتداد تو کتنا کھڑا ہو گیا, مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے. لہذا ایسا ہوتا ہے کہ یہ چوتھے لوگ, پانچویں لوگ ہیں یہ جو مرتد ہونے والے ہیں, ان کے چہرے بھی کیا ہو جائیں گے؟ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اچھا, آخرت میں جانے کے بعد کتنے گروہ ہوں گے؟ کتنے گروہ کتنے ہوں گے؟ جماعتیں کتنی ہوں گی؟ یہ جماعتیں نہیں, انسانوں کی تقسیم جو اللہ کی طرف سے ہوگی وہ کتنے قسم کے لوگ ہوں گے آخرت میں؟ کوئی ایک ساتھ بتائیں. 2 ہی نا جی. ٹھکانے کتنے ہوں؟ سیدھی بات ہے نا, ٹھکانے 2 ہیں, ایک جنت ہے, دوسرا اب مسئلہ خطرہ. کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے, کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. کن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان سب کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. اور جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے چہرے, حدیث میں آیا ہے کہ پہلا گروہ جو جنت میں جا رہا ہوگا اس کے سفیدی کا عالم ایسا ہوگا جیسے 14ویں کی رات, جو 14ویں دن ہے, مطلب 14ویں کی رات ہے, اس میں جو ہے بدر نکلا ہوگا. یہ خوبصورتی. اچھا, جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ چاہیے جنتی ہو؟
تو اس میں بہت ساری باتیں جنت والے بیان کریں گے. اس میں ایک بات یہ بولیں گے پروردگارا آپ نے ہمارے چہرے کو بالکل سفید کر دیا تھا, اب کیا اور کیا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ چہرے پر رونق اور خوبصورتی یہ اصل میں آخرت میں جو ہے بہت بڑے حال. بعض لوگ یہ کہیں گے موسیٰ وغیرہ ایسا کہیں تو دنیا کے سارے حبشیوں کو کیا کہتے ہیں. یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے, یہ اس کا معاملہ ہے آخرت کا معاملہ ہے. آخرت کے اعتبار سے کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے, اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. بہت ممکن آج یہ سب سیاہ دکھتے ہیں, لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا عالم یہ تھا, کہتے احد احد احد, اور وہ کالے کلوٹے تھے, تو وہاں کیا ہوں گے, کالے رہیں گے سفید ہوں گے. اللہ ان کا چہرہ کیا کریں گے, سفید. لہذا اس اعتبار سے ہم کو اس بات کی فکر اس وقت ہونی چاہیے کہ ساری جو غیر باطل تنظیمیں ہم نوجوانوں کو بے راہ رنی پر لانے, بے دین بنانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں, کوششیں کر رہی ہیں, پورا زور لگا رہی ہیں. لہذا ہم کو علمی مجلسوں میں آگے رہ کر کے, علماء کے ساتھ رہ کر کے اپنے دین کی, اپنے ایمان کی, اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے, اس پر قائم رہنے کی فکر کرنی ہے. بیکار قسم کے الزامات آتے رہتے ہیں, ہاتھ میں حالات موجود ہیں, اس کو سن لیا متاثر ہوئے, اس کو سن لیا متاثر ہوئے. ایسا نہیں. جو مرجع ہیں, جو مستند ہیں, ایسے جو ہے اہل علم کی باتیں سن کر کے اپنے آپ کو ان سے جوڑ کر رکھیے, تو آپ فائدے میں رہیں گے, تب آپ کامیاب و کامران ہوں گے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ چہروں کے جو ہے سیاہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. دوسرا سبب کیا ہوگا, تکذیب, جھٹلانا, نہیں مانتا میں, نہیں تسلیم کرتا میں. لہذا اس طرح کی تکذیب کے نتیجے میں بھی یوم آخرت میں کیا ہوگا, چہرے سیاہ ہو جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. تکذیب کی وجہ سے, جھٹلانے کی وجہ سے ان کے چہرے کیا ہو جائیں گے, سیاہ ہو جائیں گے. تو لہذا اس اعتبار سے ہم کو اس بات کی بڑی فکر کرنی چاہیے. میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ بہت بڑا لمبا چوڑا موضوع لے کر کے اگر ہم گفتگو کریں تو زیادہ لمبا وقت ہو جائے گا. جیسے کہ کہا گیا تھا کہ 5:15 تک خطاب اور 10-15 منٹ آپ کی اسئلہ, اس کے بعد جو ہے اس کے جوابات وغیرہ کی بات. ایک اور آخری بات اس ضمن میں بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ. جن کے چہرے سفید ہوں گے نا, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. کس میں ہوں گے, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. کیا مطلب اللہ کی رحمت میں ہوں گے؟ یہاں رحمت سے مراد جنت. یہ جو جنت ملنے والی ہے وہ کس وجہ سے ملنے والی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. ہم کو جو جنت میں داخلہ ملے گا نا, وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی آدمی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا. صحابہ نے کہا آپ بھی اللہ کے نبی؟ ہاں, مجھ کو بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی تو میں اس کا حقدار ہوں گا. اسی لیے ایک مرتبہ خود اللہ کے نبی حدیث قدسی میں اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ اللہ فرماتا ہے کیا, جنت سے اللہ کہتا ہے انتی رحمتی, تو کیا ہے جنت, میری رحمت ہے. ارحم بک من اشاء, میں جس طرح میں چاہوں تیرے ذریعے رحم کا معاملہ کروں گا. تو جنت مل گئی تو مطلب رحمت مل گئی, اور رحمت کے بغیر آدمی جنت کا حقدار نہیں ہوگا. لہذا ہم کو عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کسی عمل سے راضی ہو جائے. وگرنہ جنت کی نعمتیں اور جنت کی وسعت اور جنت کی قیمت اگر ہم اپنے عمل کو بنانا چاہیں, ہمارا عمل کبھی بھی جنت کی قیمت نہیں بن سکتا. اتنی عظیم نعمتیں ہیں, وہ اتنی قیمتی نعمتیں ہیں کہ پھر کیا ہوگا, عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے. اب کسی ایک عمل سے اللہ راضی ہو اور نتیجے میں اللہ رحمت کا معاملہ کرے, جنت میں ہم کو داخل کر دے, یہی عظیم نعمت ہے. اچھا, ایک آخری مسئلہ میں پوچھ کر کے اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں. یہ جو نماز ابھی ہم نے پڑھا, عصر کی نماز, یہ اب تک جو ہم پڑھتے رہے ہیں, یا آئندہ بھی جو پڑھیں گے, یا اور بھی جو خیر کے کام ہم کرتے ہیں, یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہاں بتائیں کھول کر کے, کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اپنے لیے نہیں. اپنے لیے نہیں. اس کا مطلب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کو آپ کے عمل کی ضرورت ہے, تو پھر کس کے لیے؟ تو ہمارے لیے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں, لیکن اصل میں وہ عمل ہے کس کے لیے؟
ہمارے لیے. میں نماز میرے لیے پڑھتا ہوں. جب میں میرے لیے پڑھتا ہوں تو مجھے اچھی نماز پڑھنا چاہیے. روزہ جب میں میرے لیے رکھتا ہوں, میرے لیے کا مطلب میرے فائدے کے لیے. میرا فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ جنت نہ مجھے ملنی ہے, اللہ کی خوشنودی نہ مجھے حاصل کرنا ہے. سب سے بڑا فائدہ اللہ کی خوشنودی, نتیجے میں پھر جنت, اللہ کی رحمت. تو یہ سارے جو میرے اعمال ہیں میرے اپنے فائدے کے لیے ہیں. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا تو یہ کہنا ہے کہ تم میں کے پہلے, تم میں کے آخر, تم میں کے سارے انسان, سارے جنات سب مل کر کے ایک متقی آدمی کی طرح ہو جائیں تو کیا اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوگا کیا؟ اچھا ایک فاجر کی طرح ہو جائیں تو کمی آئے گی؟ بے نیاز ہے. تو اس کا مطلب ہماری نمازوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اس نے ہماری اس حاجت کو محسوس کیا کہ ضرورت ہے ان کو اس بات کی, اس نے ہم کو دیا نماز پڑھو فلاں پڑھو. تو ہم اس کا حکم سمجھ کر کے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے فائدے کی خاطر ہم یہ کام کرتے ہیں. اس کی اسے حاجت نہیں ہے. کس کو حاجت ہے؟ ہم کو خود حاجت ہے. اس کے ذریعے ہم اس کو راضی کرتے ہیں, اور اس نے محسوس کیا کہ اس نے ہمیں وجود بخشا, بخش کر کے یہ چاہا کہ یہ کریں, ان کو اس کی ضرورت ہے. لہذا وہ زیادہ جانتا ہے, پیدا کرنے والا وہ, ہماری ضرورت وہ جانتا ہے. تو جان کر کے ہماری ضرورتیں اس نے ہم کو دی ہیں تو ہم ہماری ضرورت کے لیے کرتے ہیں, لیکن دیا اس نے ہے, کرنا اسی کے حکم کے تحت ہے. اسی لیے اس کو راضی کرنا مقصود ہے. دوسروں کو ہم یہاں شریک نہیں کر سکتے, نہ بات کو ماننے میں, نہ ایمان لانے میں, نہ عبادت کرنے میں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. یہی اللہ کو مطلوب ہے. اسی لیے اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. تو آج کے اس درس کی اتنی باتیں میرے لیے, آپ تماموں کے لیے کافی وافی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ باتیں جو ہم نے بیان کی ہیں ان میں کتاب و سنت سے ثابت شدہ باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے, اور کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی اگر کوئی باتیں بشری تقاضے کے تحت آ گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرما. ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا, اور ہم تماموں کی مغفرت فرما. ہر آفت, ہر بلا, ہر مصیبت پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.